السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کا منشا ٹی وی پر۔ تو دوستوں، آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے سلطنت عثمانیہ کے زوال کے ٹائم ہندوستان کے مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ کی حمایت میں اور انگریزوں کے خلاف ایک تحریک کا آغاز کیا، جسے تحریک خلافت بھی کہا جاتا ہے۔ اس تحریک میں دنیا نے کچھ ایسے مناظر دیکھے جو آج تک اس سے پہلے کبھی نہ دیکھے گئے، جس میں سب سے اہم ہندو اور مسلم کا اتحاد تھا۔ تو چلیے چلتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دوستوں، سلطنت عثمانیہ میں خلافت کی منتقلی کے ساتھ بر صغیر، پاک و ہند میں اور سلطنت عثمانیہ میں ایک غیر محسوس رشتہ ظاہر ہونا شروع ہوا، اور ان کے درمیان تعلقات آہستہ آہستہ بڑھتے گئے۔ خاص طور پر بر صغیر، پاک و ہند میں انگریزوں کی حکومت شروع ہونے کے بعد خطے کے مسلمانوں نے خلیفہ کو اپنے لیے ایک روحانی سہارا سمجھا۔ اس لیے انہوں نے سلطنت عثمانیہ اور خلیفہ کے ساتھ اپنی وفاداری بڑھا دی۔ انہوں نے بلقان کی جنگوں میں عثمانیوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات سے باخبر رکھا۔ انہوں نے ترکی کی مدد اور حمایت کے لیے ہر ممکن راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے داخلے سے ہندوستانی مسلمانوں میں غم و غصہ پیدا ہوا۔ ہندوستانی مسلمانوں نے برطانوی حکومت کو دبانے اور خلافت عثمانیہ کے تحفظ کے لیے ہندوستانی تحریک خلافت شروع کی تھی۔ تحریک خلافت کے نتیجے میں تحریک ہجرت وجود میں آئی۔ ہندوستان کے سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہندوستان، جس پر انگریزوں کی حکومت تھی، اب وہ جگہ نہیں رہی جہاں مسلمان اپنی مذہبی ذمہ داریاں پوری کر سکیں، اور انہیں دوسری جگہوں پر ہجرت کرنی چاہیے۔ خلافت کمیٹی کا پہلا اجلاس نومبر 1919 میں دہلی میں ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان انگریز کے جشن فتح میں شریک نہیں ہوں گے، اور اگر ان کے مطالبات منظور نہ ہوئے تو وہ حکومت سے عدم تعاون کریں گے۔ اس اجلاس میں ہندوؤں سے تعاون کی اپیل کی گئی۔ آل انڈیا کانگریس نے پہلے ہی رولٹ ایکٹ کے خلاف ملک گیر مہم شروع کر رکھی تھی۔ دسمبر 1919 میں آل انڈیا کانگریس، مسلم لیگ اور خلافت کمیٹی کے اجلاس امرتسر میں منعقد ہوئے، جہاں گاندھی جی نے ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا۔ 1920 میں مستقبل کے بادشاہ پرنس آف ویلز نے برطانوی ہندوستان کے دورے کا فیصلہ کیا۔ ہندوستان میں سیاسی طور پر یہ کافی متحرک وقت تھا۔ ایک طرف گاندھی کی عدم تعاون کی تحریک عروج پر تھی، تو دوسری طرف پہلی جنگ عظیم میں ترکی کی شکست کے بعد خلافت کے حق میں مسلمانوں کی تحریک بھی جاری تھی۔ یعنی برطانوی راج کو ہندوستان میں ایک عرصے بعد ایک بڑے چیلنج کا سامنا تھا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو اس بات کا خدشہ تھا کہ برطانیہ سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے بعد نظام خلافت بزور بازو ختم کرنے والا ہے۔ انہی حالات میں ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ لگا کر گاندھی نے تحریک خلافت کے سرکردہ رہنماؤں کا ساتھ دینا شروع کیا۔ اس غیر معمولی اتحاد نے جہاں وقتی طور پر ہندو مسلمان بھائی چارے کی ایک نئی مثال قائم کی، وہیں اقلیتی گروہوں کو اس خوف کا شکار بھی کر دیا کہ وہ اکثریتی اتحاد کا نشانہ نہ بن جائیں۔ ان اقلیتوں میں ممبئی کی سکھ، پارسی اور مسیحی برادریاں شامل تھیں۔ گاندھی نے اس وقت بیان دیا کہ ہندو مسلم اتحاد کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دو اکثریتی گروہ اقلیتی برادریوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے، اسی لیے انہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہی تحریک خلافت آگے چل کے تحریک ہجرت اور پھر تحریک آزادی میں تبدیل ہوئی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے اپنا الگ وطن حاصل کیا۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔